اس پاک پروردگار نے قرآن بھی عطا کیا. اور یاد رکھیں قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ بنا نہیں ہے، اس کو بنایا نہیں گیا ہے. لیکن اس کلام کی شان یہ ہے، ادھر نبی بنا ادھر کلام ہو گیا، ادھر مکھڑا ہے ادھر والضحیٰ ہے، ادھر زلفیں ہیں ادھر واللیل اذا سجا ہے. اب اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا فقر ہے. فقر میں سنت بھی آ جاتی ہے، اور چونکہ فقر میں اور فقر وہ نعمت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی. فقر میرا فخر ہے. اب فقر کیا ہے یہ بات سمجھیے گا. فقر کیا ہے؟ سب کچھ ہو اپنے لیے کچھ نہ ہو. ہدیے آ رہے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے، صدقات آ رہے ہیں، غریبوں پہ لگ رہا ہے، ہدیہ اور نذر و نیاز آ رہی ہے. آپ کملی والے کی خدمت میں رہیں لیکن غریب پروری ہو رہی ہے. گھر میں فاقے چل رہے ہیں، حجروں میں فاقے چل رہے ہیں، حرم میں فاقے چل رہے ہیں. ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ نہیں ہے، اوروں کے لیے سب کچھ ہے. یہ فقر ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اس فقر پر فخر ہے. اور یہ بھی دعا آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک نے فرمایا یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں میں اٹھا. ہمارے ہاں مسکین اس کو کہتے ہیں جو سوالی ہوتا ہے، لیکن کملی والے نے جس مسکینی کی بات کی ہے وہاں سوال نہیں، وہاں جواب ہے. تو اب یہ بات سمجھنی ہے ہم نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو، جیسے نبی نے فرمایا میرے لیے بہت بڑا فخر بھی ہے اور یہ فقر مجھے بھی ہے. اور پھر جب میں اسی فقر کو سیدہ کائنات کے سر کا تاج دیکھتا ہوں، پہلی ذات سلطان الفقر، نبی کی شہزادی، نبی کی بیٹی، اور ان کے فقر کو آپ نے 12 سنا ہے. کھانا تیار ہے، وقت افطار ہے، سوالی حاضر ہو گیا، باہر ہے، اٹھا کے سب کچھ دے دیا. یہی فقر کا سب سے بڑا وقار ہے. تو آج ہم کملی والے کو جب دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں فقر ہے. قرآن سے شریعت بنی اور فقر سے رب کا دروازہ ملا. قرآن کا علم رکھنے والا اگر فقیر نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو ضائع نہیں ہوگا. قرآن پڑھانے کا ثواب بھی ملے گا، راستہ بھی ملے گا، روشنی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. لیکن ہدایت تب ملتی ہے جب کوئی ہادی ملتا ہے، اور ہادی کے لیے فقیر ہونا ضروری ہے. ہدایت دینے والے کے لیے فقر ضروری ہے. قرآن کو پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ تو تقوی میں ہے، اور تقوی کے نتیجے میں آپ بندہ فقیر بنتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کی محبت سے، مال و منال سے. اللہ اللہ اس کی زندگی کا منشور بن جاتا ہے. اور پھر جب یہ بندہ ہو کر اللہ اللہ کرنے پہ لگا رہتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. عارفوں کے بادشاہ نے فرمایا میرا ایک سانس بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہے. اور اللہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو،
کون سی طاقت ہے جو تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہے؟ تمہیں تو چاہیے ہر سانس اللہ کا ذکر کرو، سانس لو اللہ کا نام لو۔ تو بھائی آج جس دین کے ہم علمبردار ہیں، اب ماشاءاللہ سب بڑے عاشق لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد کسی کو قرآن پڑھایا ہو؟ حالانکہ اعلان تو پہلے ہو چکا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین تو وہی ہو سکتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ آپ کو پڑھانے والوں نے بددیانتی کی، ایسا نہیں پڑھایا کہ آپ کسی کو پڑھا سکتے، پڑھا دیا، بددیانتی کی۔ آپ کو ایسا نہیں پڑھایا کہ آپ بھی کسی کو پڑھا سکتے۔ آج قرآن کسی کو تلاوت کے لیے کہنا ہو تو کہتے قاری صاحب کو بلاؤ، حالانکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو قاری ہونا چاہیے۔